سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہے عیاں یورش تتار کے فسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. آج سے تقریباً 700 سال پہلے عالم اسلام پر ایک انتہائی وحشی طاقت حملہ آور ہوئی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس وحشی طاقت نے عالم اسلام کے اچھے خاصے حصے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی. لاکھوں انسانوں کا قتل عام ہوا تھا. دریاؤں کا پانی شہیدوں کے خون سے لال ہو گیا تھا، اور ایک ایسی ہیبت، ایک ایسا ڈر اور مستقبل کی طرف سے ایسی مایوسی کچھ لوگوں میں پھیل گئی تھی. اور میں پھر دہراتا ہوں، کچھ لوگوں میں پھیل گئی تھی کہ ایک جملہ اس وقت بہت عام و خاص کی زبان پر آ رہا تھا کہ اذا قیل لکم ان التتر انہزموا فلا تصدقوا. اگر کوئی تم کو یہ خبر دے کہ تاتاریوں کو شکست ہو گئی تو کبھی سچ نہ ماننا. تاتاریوں کو کبھی شکست نہیں ہوگی، اب شکست تو صرف مسلمانوں کا مقدر بن چکی. لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ میں ہمیشہ شکایت کرتا ہوں اور اس کا غم بھی رکھتا ہوں کہ شکایت کا کوئی اثر مجھے تو کم سے کم علم میں نہیں آتا. اور وہ شکایت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی صحیح اور اصلی اچھی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے. سب سے کم مفید کتابوں کے پڑھنے والی قوم روئے زمین پر اس وقت اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے. اور اسی لیے ناسمجھی، بے عقلی، مایوسی، جذباتیت، جہالت بالکل عام ہے. میں علماء سے خاص طور پر گزارش کروں گا کہ آپ کے لیے حرام ہے، اور میں بہت سخت لفظ بول رہا ہوں، اگر آپ نے اپنے پڑھے لکھے سامعین کو کچھ اہم کتابوں کے پڑھنے کا عادی نہ بنایا. قرآن مجید کے اہم ترین موضوعات میں تاریخ بھی ہے، پچھلے زمانے کے واقعات، اس لیے کہ زمانے کے واقعات سے بہت سبق سیکھے جا سکتے ہیں. ایسی بھیانک شکست ہوئی تھی کہ بغداد کی اینٹ سے اینٹ بنا دی گئی تھی. حکمرانوں کو زنجیروں میں جکڑ کر
رکھا جاتا تھا اور ایسا ذلت آمیز سلوک کیا جاتا تھا کہ جس کی تفصیلات بیان کرنا بھی آسان نہیں. ایک وحشی قوم تھی، منگول سے اٹھ کر آئی تھی. اس کے پاس نہ کوئی تہذیب تھی، نہ تمدن تھا، نہ انسانوں کے مسائل کے حل کا کوئی دستور اور منشور تھا، نہ کوئی اونچی سوچ تھی. بس دشمنی، عداوت، جہالت، ہتھیار، جسمانی بالادستی کا جنون، ملکوں اور علاقوں کو فتح کرنے کا شوق اور انسانوں کو بے رحمی کے ساتھ مار کر ان کو تڑپ تڑپ کر مرتا ہوا دیکھنے اور دیکھ کر خوش ہونے کی نفسیاتی بیماری، اس طرح کی کیفیات تھیں اس حملہ آور قوم کے اندر. لیکن یہ تاریخ کی عجیب و غریب حقیقت ہے کہ مالدار لوگ تو بگڑ گئے تھے، عیاشیوں میں پڑ گئے تھے، سرمایہ دار بگڑ گئے تھے، حکمرانوں کا اکثر طبقہ بگڑ گیا تھا، لیکن غریب عوام صالح اور نیک تھے. میرے اشارے کو سمجھیے. میں بنگلور میں آ کر سرمایہ داروں کے بگاڑ کا تذکرہ ہمیشہ کیوں کرتا ہوں؟ کوئی اتفاقی بات نہیں ہوتی جو یوں ہی بغیر سوچے سمجھے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. سب سرمایہ دار ایسے نہیں ہوتے، لیکن بہت سے سرمایہ دار اپنی اجتماعی اور قومی ذمہ داریوں سے غافل رہتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو وہاں نہیں خرچ کرتے یا کم خرچ کرتے ہیں جہاں خرچ کرنا چاہیے اور زیادہ خرچ کرنا چاہیے، اور وہاں زیادہ خرچ کرتے ہیں جہاں کم خرچ کرنا چاہیے یا نہیں خرچ کرنا چاہیے. اور اب اس سے آگے کی ایک بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اس حکمراں قوم نے، اس کے سپہ سالاروں نے، اس کے قائدین نے، اس کے فوجی اور عسکری اور سیاسی قائدین نے، اس کے نوابوں، جاگیرداروں، صوبے داروں اور مختلف عہدوں پر فائز حکمرانوں نے مسلمانوں کے گھروں کی عورتوں کو اپنے گھروں میں نوکرانی خادمہ باندی کے طور پر رکھنا شروع کیا. مسلمانوں کی عورتیں ان کے گھروں میں اپنے اختیار سے نہیں جاتی تھیں، لیکن وہ گرفتار کرتے تھے، مردوں کو قید کرتے تھے، جیل میں بھیجتے تھے یا مار دیتے تھے، اور عورتوں کو، بچیوں کو، لڑکیوں کو وہ اپنے گھروں میں خدمت گزار کی حیثیت سے، باندی اور خادمہ کی حیثیت سے رکھتے تھے. تاریخ کی عجیب و غریب سبق آموز گواہی ہے کہ وہ عورتیں اور لڑکیاں اکثر و بیشتر پاک دامن اور متقی تھیں. ان میں اسلام اندر رچا بسا تھا، غیور تھیں، غیرت مند تھیں، خوددار تھیں، باوفا تھیں. انہوں نے ان گھروں میں خدمت کرنی شروع کی، مگر اپنے جسموں کا سودا کرنے سے انکار کیا. ان کے اخلاق، ان کی پاک دامنی، ان کی خوبصورت نورانی اور ایمانی صورت شکل، اس سے ان تاتاری حملہ آوروں کے گھروں کی عورتوں کے دل نرم ہوئے. ان عورتوں نے اپنے شوہروں، اپنے بیٹوں، اپنے بھائیوں، یعنی اپنے گھر کے مردوں کی خوشامد کی،
کہ ایک بات آپ ہماری مان لیجئے کہ یہ بچیاں جو آپ لائے ہیں، یہ عورتیں جو آپ لائے ہیں، یہ کنواری دوشیزاؤں کو جو آپ گرفتار کر کے لائے ہیں، ان سے جو چاہیے خدمت لیجئے، یہ دن رات خدمت کے لیے تیار ہیں، مگر یہ ہمارے پیر پکڑ کے ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہی ہیں کہ ہماری عزتیں سلامت رکھنے میں آپ ہماری مدد کیجئے۔ ان عورتوں نے اپنے شوہروں، بیٹوں، بھائیوں سے کہا اتنی بات آپ ہماری مان لیجئے۔ تو دل تو سب کے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، دوست ہو یا دشمن۔ ان میں سے اکثر مردوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ ٹھیک ہے، تھوڑے دن کے لیے ہم ان کی بات مانے لیتے ہیں، پھر وہ ہمارے ماحول میں رہیں گی تو بدل جائیں گی۔ لیکن نوجوانوں، عزیزوں اور قابل احترام بزرگوں، ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ان عورتوں کے تقوی، ان کی نور پاک دامنی، ان کا تہجد میں بلک بلک کر رونا، ان کی تہجد کی پابندیاں، بیڈ روم سے نکل کر عورتیں آتی تھی سسکیوں کی آواز سن کر، اور وہ خادمہ، وہ باندی، وہ گرفتار عورت، وہ اپنی کوٹری میں کہیں جہاں اس کو رہنے کو جگہ ملتی تھی، سرونٹ کوارٹر میں، وہاں جب وہ رو رہی ہوتی تھی تو گھر کی کوئی عورت تجسس کی وجہ سے یا ذرا ہے ہمدردی، وہ آ کر چپ چاپ دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر ان کی سسکیوں اور رونے کو سنتی تھی، اور وہ یہ سمجھتی تھی کہ یہ ہمارے لیے بد دعائیں کر رہی ہوگی، یہ دامن پھیلا پھیلا کر اللہ کے دربار میں شکوہ کر رہی ہوگی کہ ان ظالموں کا تختہ پلٹ دے اللہ، ان کو نیست و نابود کر دے، یہ کر دے اور وہ کر دے۔ اور وہ عورت آدھے آدھے گھنٹے، ایک ایک گھنٹے دروازے پر کان لگا کر کھڑی ہوتی تھی، تو وہ یہ دیکھتی تھی اور سنتی تھی کہ وہ بچیاں، وہ 16-17 سال کی دوشیزائیں، وہ لڑکیاں اور وہ عورتیں، وہ سجدے میں گر کر دعا مانگ رہی ہوتی تھیں، اللہ اتنے دن سے میں ان کے گھر میں ہوں، یہ بڑے بہادر لوگ ہیں، ان میں بہت صلاحیت ہے، اللہ شاید کسی نے آپ کا پیغام ان تک پہنچایا نہیں، اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کے اندر تو فیصلے کی بڑی طاقت ہے، یہ تو ہر نظام کو تہوبال کر سکتے ہیں، اللہ ان کو آپ قبول کر لیجئے کہ دنیا میں جہاں ابھی تک آپ کا دین نہیں پہنچا یہ پہنچا سکتے ہیں، ان میں فیصلے کی طاقت ہے، یہ بہادر لوگ ہیں، یہ وعدے کے بھی پابند ہیں، اللہ دیکھیے انہوں نے وعدہ کیا، 1 مہینہ ہو گیا، ابھی تک ان میں سے کسی نے ہماری عزت نہیں لوٹی، اللہ وعدہ پورا کرنے والوں کو تو آپ پسند کرتے ہیں۔ اب وہ عورتیں حیران، بالکل مجسم حیرت کہ یہ کیا ہو رہا ہے، جو ان کو تو ہمارے لیے بد دعا کرنی چاہیے تھی، دن بھر یہ خدمت میں تھکتی ہیں، ان کو تو رات میں بے ہوشی کی نیند سونا چاہیے تھا، اور یہ رات کے ایک حصے کو جاگ کر، یہ کیسا رب ہے ان کا، یہ کیسا دین ہے ان کا۔ نہایت مستند تاریخ کی کتابوں کے حوالے سے میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ پھر وہ دن جب نکلتا تھا اور وہ لڑکیاں خدمت میں لگتی تھیں، تو یہ عورتیں یا ان میں سے کوئی عورت جس کے کان میں وہ نغمے دعا اور مناجات کے گونجے تھے رات کی تنہائیوں میں، یہ ان لڑکی کو بلاتی تھی، بیٹی، اب بیٹی کہہ کے پکارتی، تو بیٹی پکارتے ہی وہ لڑکی رونے لگتی تھی، اس کی عجیب حالت ہو جاتی تھی، کیا آپ نے مجھے بیٹی کہا، آپ مجھے بیٹی کہہ رہی ہیں؟ ہاں بیٹی، آج سے میں تم کو میں اپنی بیٹی کہوں گی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا تھا، اس نے اپنے گھر کے مردوں کو، لاشوں کو تڑپتا ہوا چند دن پہلے دیکھا تھا، اور وہ بیڑیوں اور زنجیروں ہتکڑیوں میں گرفتار کر کے لائی گئی تھی، لیکن انداز بدل گیا، لب و لہجہ بدل گیا، تو اس نے کہا کہ بیٹی بات سنو، تم رات میں رو رہی تھی، میں تمہارے دروازے پر کھڑے ہو کر سنتی رہی،
اور میں نے سنا کہ تم تو ہماری بربادی اور تباہی اور سزا کی دعا مانگنے کے بجائے تم ہماری زندگی کا رخ اور بامقصد بن جائے اور ہمارے مردوں کی صلاحیتیں مظلوموں کو کچلنے کے بجائے غربت اور جہالت کی لعنت کو دنیا سے مٹانے پر لگ جائیں، کہ تم کو کس نے سکھایا؟ یہ اتنی اونچی سوچ اور یہ عمر تمہاری۔ اب بیٹی بھی کہا گیا، میٹھے بول سنے، اس نے کہا اماں اگر آپ ہم کو اجازت دیں تو ہم آپ کو اللہ کا کلام پڑھ کے سنائیں۔ ہاں ہاں بیٹا پڑھاؤ، ضرور سناؤ۔ اب یہ لڑکیاں، یہ قیدی لڑکیاں، یہ مظلوم لڑکیاں، یہ بے سہارا لڑکیاں، یہ اللہ کا کلام پڑھ کے سناتی تھی اور اس کی اپنی زبان میں تشریح کرتی تھی کہ اصل میں کچھ ہمارے حکمرانوں اور بادشاہوں کی کچھ حرکتیں ہیں جن کی وجہ سے ہم پر عذاب آیا ہے، ورنہ سچی بات تو یہ ہے کہ ہمیں تو سکھایا کچھ اور گیا تھا۔ یہ تھے وہ بات۔ اب یہ گفتگو چلی، یہ مکالمے چلے گھر کی عورت کے درمیان اور ان گرفتار شدہ، ان محروم اور مظلوم، بے بس اور بے کس ان لڑکیوں اور عورتوں کے درمیان یہ گفتگو طویل سے طویل ہوتی گئی ہے۔ ہفتے میں ایک بار، 2 بار، اور سناؤ بیٹا، اور سناؤ بیٹا، اور سناؤ بیٹا۔ اب ان کو اسلام کو سمجھانے کا ان لڑکیوں کو موقع ملتا تھا۔ یہ دین کو ان کے سامنے رکھتی تھی اور آخرت کو سامنے رکھتی تھی، جنت اور دوزخ کی تفصیلات بیان کرتی تھی۔ یہاں تک کہ وہ دن آ جاتا تھا جب وہ عورت کہتی تھی بیٹی کسی اور سے تو مت کہنا، مجھے کلمہ پڑھا دو، مجھے کلمہ پڑھا دو، گھر میں کسی اور سے مت کہنا، مجھے کلمہ پڑھا دو۔ یہ خاموش عجیب و غریب کام، میں کن لفظوں میں سلام بھیجوں ان لڑکیوں کو، کوئی نہیں جانتا ان کے نام۔ ہمیں معلوم ہے کہ کشمیر میں اسلام امیر کبیر سید علی ہمدانی نے پھیلایا، ہمیں معلوم ہے کہ بھارت میں اسلام حضرت خواجہ معین الدین چشتی، میرے ماں باپ ان پر قربان ہوں، انہوں نے پھیلایا۔ ہمیں معلوم ہے کہ بھارت میں اسلام حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے پھیلایا، ابو محمد چشتی نے پھیلایا۔ ہمیں معلوم ہے کہ عبدالقدوس گنگوہی نے پھیلایا۔ ہمیں پوری تاریخ معلوم ہے ان مشائخ کی جن کے ذریعے سے اس ملک کے مظلوم کروڑوں انسانوں نے کلمہ پڑھا، لیکن ان عظیم لڑکیوں اور عورتوں کے نام صرف اللہ کو معلوم ہے، جن کے ذریعے سے کیا ہوا۔ اب ان عورتوں کے اخلاق بدلے ہوئے ملے، ان عورتوں کے رویہ ہزار چھپانے کے باوجود بدل گیا، ان کے شوہروں میں تجسس پیدا ہوا، ان کے والد میں، ان کے بھائیوں میں، کہ بھئی کیا معاملہ ہے، تم کافی بدلی ہوئی نظر، تمہارے چہرے پر عجیب مسکراہٹ ہے، پہلے تو بار بار غصہ آتا تھا تم کو۔ ایمان کا نور چھپایا نہیں جا سکتا، تقوی کا نور۔ اب ڈرتے ڈرتے ان عورتوں نے اپنے شوہروں کو دھیرے دھیرے نرم کر کے کہا کہ دیکھیے اب آپ سن لیجئے پوری بات۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس لڑکی کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا، بہت آپ نے احسان کیا۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، اس طرح چھپ چھپ کر وہ دعائیں مانگتی تھی، اس طرح روتی تھی، میں چپکے سے اٹھ کر جاتی تھی، بہانے کر کے آپ سے جاتی تھی، دعائیں سنتی تھی، اور وہ دعائیں ہمارے لیے بد دعائیں کرنے کے بجائے وہ دعا کرتی تھی۔ تو پھر میں نے اس سے باتیں شروع کی، بہت کچھ مجھے اس نے بتایا، مجھے اس نے محمد الرسول اللہ کے بارے میں بتایا، مجھے اس نے بی بی فاطمہ کے بارے میں بتایا، مجھے اس نے عائشہ، خدیجہ، زینب کے بارے میں بتایا۔ تو میرا دل کے اندر یہ بات آئی کہ بھئی زندگی تو یہی صحیح ہے، ہم صحیح راستے پر نہیں، ہمارے پاس تو کوئی مذہب ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو کوئی نقشہ ہی نہیں ہے زندگی کا۔ اس نے مجھ کو بہت کچھ بتایا۔ تو پھر سچی بات یہ ہے، اب آپ کی میں بیوی ہوں، آپ جو فیصلہ کرنا چاہیں کریں، لیکن میں نے تو اپنے دل میں فیصلہ کر لیا ہے۔ کیا ہوتا ہے قوموں کے اندر دل اللہ کب بدلتے ہیں اور کیسے بدلتے ہیں؟ وقت آیا ہے کہ بھارت کے مسلمان سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے پر غور کریں۔
اب بھی نہیں غور کریں گے تو مجھے یہ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، چند دنوں کے بعد غور کرنے کا موقع بھی ہاتھ سے چھینا جانے والا ہے۔ عام بیانوں کی طرح خدا کے بندوں مجھ مجنون کی باتوں